بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر اجلاس وارث علوم سیف اللہ مسنون نبیر اعلیٰ حضرت قابل قبول خطیب ہندوستان خطیب شمس ماہرہ علامہ مولانا عبدالغنی محمد عتیق میاں قادری ادام اللہ فیوزہم، خلیفہ حضور تاجدار اہل سنت ترجمان قادریت الحاج حافظ القیوم صاحب قادری مدرس اللہ العالی، شہزادہ گرامی وقار حضرت علامہ و مولانا قدر رسول محمد اعظم میاں قادری مدرس اللہ العالی، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، ائمہ کرام، حفاظ کرام اور زائرین عرص امام الاولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ عرض کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ تفرقاً اس مبارک مجلس میں ترجمان قادریت کے کلام کے ذریعے سے خراج عقیدت پیش کروں۔ فرماتے ہیں کہ بہار آئی ہے ساقی بھر کے جام جاں فضا دینا، بہار آئی ہے ساقی بھر کے جام جاں فضا دینا، ذرا سا کیف چشم مست بھی اس میں ملا دینا، ذرا سا کیف چشم مست بھی اس میں ملا دینا، اور بہت دن سے نہیں پی ہے میں تو آتشہ دینا، بہت دن سے نہیں پی ہے میں تو آتشہ دینا، ذرا سی اپنی جھوٹی میرے ساغر میں ملا دینا، ذرا سی اپنی جھوٹی میرے ساغر میں ملا دینا۔ اور یہی ہے شان رحمت، کہتے ہیں خلق عظیم اس کو، یہی ہے شان رحمت، کہتے ہیں خلق عظیم اس کو، خطاؤں پر عطا کرنا جفاؤں پر دعا دینا، خطاؤں پر عطا کرنا جفاؤں پر دعا دینا، یہ ہے ادنا کرشمہ ان کی انگشت مبارک کا، یہ ہے ادنا کرشمہ ان کی انگشت مبارک کا، کمر کا ٹکڑے کرنا اور سورج کا پھرا دینا، کمر کا ٹکڑے کرنا اور سورج کا پھرا دینا، اور ملی ہے سوئی سی شے نور دندان پیمبر سے، ملی ہے سوئی سی شے نور دندان پیمبر سے، شب دی رات و دن کرنا ہے ان کا مسکرا دینا، شب دی رات و دن کرنا ہے ان کا مسکرا دینا۔ اور یہی ہے معنی ارشاد بس جد وقت قریب دیکھو، یہی ہے معنی ارشاد ہے بس جد وقت قریب دیکھو، حضور مقتدر کا سر کو سجدے میں جھکا دینا، حضور مقتدر کا سر کو سجدے میں جھکا دینا، اور سوال قبر سے مل جائے گی راضی اماں تجھ کو، سوال قبر سے مل جائے گی راضی اماں تجھ کو، نکیرین آئیں تو نعت نبی ان کو سنا دینا، نکیرین آئیں تو نعت نبی ان کو سنا دینا۔ محترم حضرات، آئیے ہمارا آقا نامدار مدینے کے تاجدار سرکار کل فخر رسول
سیاحنا مقام مالک سجا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسانہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں بڑی آواز میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ میرے لیے بہت ہی سعادت اور مسرت کی بات ہے، یہ میری خوش بختی ہے اور حضور صاحب سجادہ کا بے پایا کرم ہے کہ مجھ ادنا سے خادم کو، ایک طالب علم کو اس لائق سمجھا کہ میں اتنی بلند بارگاہ ولی نہیں امام الاولیاء کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر کچھ عرض و معروض کروں، وہ بھی اس حال میں کہ صبح کی مجلس میں دو عظیم الشان مدلل مفصل بہترین خطابات ہو چکے ہیں، اور ایسے خطابات جن خطابات کے بعد کم از کم کسی طالب علم کا تقریر کے لیے کھڑا ہونا یہ نہایت ہی غیر مناسب معلوم ہوتا ہے، مگر میرے پاس اس تعلق سے شعر تو نہیں، بس کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو سمجھا سکوں۔ ابھی شہزادے گرامی وقار نے ارشاد فرمایا، اس شعر کہا کہ وہ کہلوائے تو اے نور نات ہوتی ہے، وہ کہلوائے تو اے نور نات بنتی ہے، ورنہ شعر بھی ہوتا نہیں مہینوں میں۔ بالکل یہی مسئلہ میرے ساتھ بھی یہاں پر پیش ہے کہ دو بہترین خطابات کے بعد مجھ ادنا سے طالب علم کا یہاں کھڑا ہونا غیر مناسب اس لیے معلوم ہوتا ہے کیونکہ میں طالب علم ہوں، کیونکہ میں مقرر نہیں، لیکن حضور صاحب سجادہ کے ارشاد کے تحت یہاں پر حاضر ہوا ہوں، اور کچھ دیر پہلے مجھے خبر ملی کہ صاحب سجادہ کا ارشاد ہے کہ اگر مبشر خطاب کر سکتا ہے تو کھڑے ہو، اور اگر اس کو نبھا نہیں سکتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں۔ تو حضور ہم تو ارشاد کے تحت کھڑے ہوئے ہیں، اب خطاب کروانا ہے یا پھر ہماری ڈوبتی نیا کو تیرانا ہے یا ڈبانا ہے، کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کے دست اقدس میں دے دیا ہے، کیونکہ نہ میری لیاقت ہے نہ میری قابلیت ہے کہ میں خطاب کروں، لیکن حضور نے اگر ارشاد فرمایا ہے خطاب کرنا ہے تو انشاءاللہ وہ خطاب کروا ہی دیں گے۔ اب تک مقرر نہیں تھا، انشاءاللہ مقرر بنا دیں گے، اب تک خطیب نہیں تھا، انشاءاللہ خطیب بنا دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کے اس اجلاس میں کچھ اس طرح سے خطاب نہ کر سکوں، لیکن ممکن ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کلمات کی برکتیں زندگی میں ضرور حاصل ہوگی، اور پر دیر نہیں بہت جلد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اس آیت کریمہ پر کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ خانقاہ قادریہ بدایوں شریف کا یہ خاصہ رہا ہے کہ جب جس زمانے میں جس طرح سے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملے کیے گئے، آپ کی شان میں گستاخی کی گئی، آپ کی توہین کی گئی، اس زمانے میں خانقاہ قادریہ سے کوئی نہ کوئی مرد مجاہد اٹھا۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہندوستان میں آقا علیہ السلام کی پاک سیرت طیبہ پر جب نکتہ چینی کی گئی، آپ کی شان میں گستاخی کی گئی، تو سب سے پہلے کوئی کتاب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے، رفعت بیان کرنے کے لیے شائع ہوئی ہے، کہ وہ خانقاہ قادریہ بدایوں شریف سے شائع ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیلیہ فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے پہلا قلم خانقاہ قادریہ سے اٹھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں
کہ جب بات علم غیب نبوت کی آئی، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بات آقا علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے کی آئی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی شان پر، آپ کی شان رسالت پر اعتراضات کیے گئے، تو کبھی سیف الجبار کی شکل میں، کبھی المعتقد المنتقد کی شکل میں، کبھی بوارق محمدیہ کی شکل میں خانواہ قادریہ سے لگاتار ناموں سے رسالت کی حفاظت کی جاتی رہی۔ الغرض یہ کہ جیسا موقع رہا، زمانے کے جیسے جو تقاضے رہے، کبھی تقریر کے ذریعے سے، کبھی تحریر کے ذریعے سے، کبھی قلم کے ذریعے سے، کبھی میدان کارزار کے ذریعے سے، جس طرح بھی ممکن ہوا خانواہ قادریہ بدائن شریف ہمیشہ ناموں سے رسالت کی حفاظت کی خاطر پیش رہا ہے، اور اپنا پورا حصہ دین اور اسلام کی خاطر ادا کیا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے علم کو، اپنی تعلیم کو سنیت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، واٹس ایپ اور ٹویٹر کا زمانہ ہے۔ آج کے زمانے میں بھی بہت سارے دریدہ دہن آقا کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملے ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ تو مدرسہ عالیہ قادریہ کے طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں، یہ اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں کہ میں بھی اس صف میں شامل ہو جاؤں، میں بھی اس صف میں شامل ہو جاؤں، ان خدمتگاروں میں شامل ہو جاؤں جو خدمت بدائن شریف کے خاندان سے 800 سال سے زائد عرصے تک جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ تمہید کے طور پر میں نے بہتر اور مناسب سمجھا کہ پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، آپ کی رفعت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام محبوبیت کیا ہے۔ جب ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا تب ہمارے دل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھ سکیں گے، اور جب عظمت کو سمجھیں گے تو پھر جو حملے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہو رہے ہیں تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنے سنگین حملے ہیں، یہ کتنے سنگین حملے ہیں جو نہ صرف آقا علیہ السلام کی ذات کو مجروح کر رہے ہیں بلکہ پورے دین اسلام کو مجروح کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ علماء کرام سے آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کیسے بلند کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کیا اذا ذکرت ذکرت معی، اے حبیب جب میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ میں تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں، ہم کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان لائے ہیں، تو کلمہ طیبہ کو ملاحظہ کیجئے، پھر ایک مرتبہ اپنی زبانوں پر جاری کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توحید کا اقرار جس کلمے کے ذریعے ہم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنی وحدانیت کا اظہار فرمایا، جہاں پر اپنی الوہیت کا اظہار فرمایا، ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اعلان فرمایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت خالصۃ للہ، نماز خالصۃ للہ، نماز جو ہے تو اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، مگر نماز بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ نہ پیش کیا جائے۔ چنانچہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہے وہاں پر مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں ایک اور محبت والی بات ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ورفعنا ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یہ آپ کی خاطر کیا ہے؟ آپ اس میں ایک محبوبیت کا انداز دیکھیے، ایک محبت بڑا لہجہ خداوندی آپ محسوس کیجئے۔
دیکھیے، مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کا رشتہ دار یا کوئی محبت کرنے والا جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، جو کئی سالوں سے آپ سے دور دراز کے مقام پر رہتا ہے، کئی سالوں سے ملاقات نہیں، آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں اس کی بے پناہ محبت ہے، لیکن سفر کی مصیبتوں کی وجہ سے، چھٹیوں کی وجہ سے یا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے کئی سال تک آپ اپنے اس محب سے نہیں مل پائے، اس محبوب سے نہیں مل پائے، پھر اچانک ایک دن وہ آپ کے سامنے نمودار ہوتا ہے، آپ کا دل باغ ہو جاتا ہے، بے تحاشا آپ اس اپنے چاہنے والے کو جس سے آپ محبت کرتے ہیں گلے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی آمد کی توقع نہیں تھی، آخر آپ اتنے جلدی کیسے آ گئے، آخر آپ اچانک کیسے آ گئے، کوئی اطلاع ہوتی کیا کسی کام سے آئے ہیں، گھر میں کوئی فنکشن بھی نہیں ہے، گھر میں کوئی خوشی کا موقع بھی نہیں ہے، کیا کسی کام سے آئے؟ تو جب پلٹ کر جواب میں وہ بندہ خدا یہ کہہ دے کہ نہیں، نہ مجھے کوئی کام ہے، نہ کوئی خاص مقصد کے تحت آیا ہوں، بلکہ اتنے ہزاروں میل کا سفر طے کر میں صرف آپ کی خاطر آیا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، آپ کے دل میں میری یہ جو محبت ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ تو سوچئے کہ اس محبت کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی خاطر میں اتنے دور سے آیا ہوں، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، اور قرآن مقدس میں جگہ بجگہ آیت کریمہ اگر آپ پڑھتے چلے، قرآن مقدس کو پڑھتے چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ارشاد فرما رہا ہے اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر امت پر عذاب کا سلسلہ روک دیا ہے، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر مظلوموں کی مدد فرمائی ہے، اے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے حبیب آپ کے رب کی قسم ہم گناہگاروں کو اس وقت تک نہیں بخشیں گے جب تک کہ آپ معاف نہ فرما دیں، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر دریاؤں کو روانی عطا کی ہے، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر ان پیڑوں کو سد و شاداب فرمایا ہے، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر سمندروں میں مچھلیوں کو زندہ و تابندہ رکھا ہے، اے حبیب ہم نے آپ کے خاطر سبززار کو قائم و دائم رکھا ہے، اے حبیب ہم نے آپ کے خاطر اس کائنات ارضی کو پیدا کیا ہے، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات کو وجود نہ بخشا جاتا، اگر آپ نہ ہوتے تو اس پہاڑ کو وجود نہ ملتا، اگر آپ نہ ہوتے تو دریا کے ذریعے سے لوگ سیلاب نہ ہوتے، اگر آپ نہ ہوتے تو زمین سے سبزہ اگایا نہ جاتا، اے حبیب یہ کل کے کل کائنات بلکہ سارے عالم کا وجود صرف آپ کی ذات اقدس کے لیے کیا ہے، اور تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناز تو دیکھیے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے محبت کو دیکھیے، قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ محترم حضرات، سوال یہ پیدا ہوا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو قدیم کا خطاب عطا فرمایا، کسی کو سبیل اللہ کے خطاب سے نوازا گیا، کسی کو خلیل اللہ کہا گیا، مگر جب بات حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مصطفیٰ تم ہمارے حبیب ہو، اے مصطفیٰ تم ہمارے حبیب ہو، ہم نے تمہاری خاطر پوری کائنات کو وجود بخشا۔ آخر کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے خاطر فناۃ اللہ کر دیا۔ قرآن پاک کی آیت کا مشاہدہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اے اللہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے حبیب اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری نماز تیرے لیے ہے، میری قربانی تیرے لیے ہے، میری زندگی تیرے لیے ہے، میری موت تیرے
سب سے پسندیدہ شہر مکے کو اس لیے چھوڑا کہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں نے مکے کی سرزمین پر ظلم و ستم اس لیے برداشت کیے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ میں نے دین اسلام کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنے گھر بار کی قربانی دی تاکہ تو راضی ہو جائے، اپنے آل و اولاد کی قربانی دی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اے حبیب میں نے کعبے کے صحن میں تکلیفیں برداشت کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اے حبیب میں نے اس دنیا میں آ کر، اے اللہ میں نے دنیا میں آ کر تجھے راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام جس سے تو راضی ہو جائے میں نے وہ کام کرنے کی کوشش کی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی یہ وابستگی دیکھی، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ پناہیت دیکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے حبیب پر اپنے کائنات کا ذرہ ذرہ نچھاور فرما دیا۔ اے حبیب آپ کی مرضی کے بغیر کوئی بخشا نہیں جائے گا۔ اے حبیب آپ کی مرضی کے بغیر کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اے حبیب آپ کی مرضی کے بغیر کسی کی دعا مقبول نہیں ہوگی۔ کوئی اگر حج کر لے مگر آپ کے روزے کی زیارت کو نہ آئے تو حبیب اس کا حج مردود مانا جائے گا، اس کے حج کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ لازمی اور ضروری ہے کہ جب حاجی حج کو جائے تو رسول اللہ کے روزے مبارکہ کی زیارت کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پناہیت پر کے انعام عطا فرمایا کہ بندو اگر میرے حبیب کے روزے کی زیارت کر لو تو تمہیں جنت عطا کر دی جائے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی خوشنودی کی خاطر بہت سارے خاصے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ ان خاصوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ دنیا میں باقی تمام لوگوں کو 4 نکاح کی اجازت ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 سے زائد یعنی 11 نکاح کی اجازت فرمائی، اور قرآن میں اس کا حکم نازل فرمایا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن۔ پوری آیت کریمہ پڑھ جائیں گے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اجازت عطا فرمائی کہ اے حبیب آپ جس کو مہر ادا کر دے اس سے نکاح کی اجازت ہے، جو اپنا مہر معاف کر دے اس سے نکاح کی اجازت ہے، جو قید ہو کر آئے اس سے نکاح کی اجازت ہے۔ اے حبیب آپ کو اپنے باندی کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے۔ یہ آیت کریمہ خاص طور سے میں نے آپ کے سامنے اس لیے تلاوت کی ہے کیونکہ اسی آیت کریمہ کے تحت آقا علیہ السلام کے ذات کریمہ پر اعتراضات کی اوچھار کی جاتی ہے اور آقا علیہ السلام کی زندگی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ موجودہ وقت میں 10-15 دن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک عجیب کیفیت چلی۔ ایک دریدہ بہن نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آقا علیہ السلام کے نکاح پر اعتراض کیا۔ تو ایک طالب علم ہونے کے ناطے، خانقاہ قادریہ سے وابستہ ہونے کے ناطے لازمی اور ضروری ہے کہ ہم اس اعتراض کو بھی سمجھیں، اس کی بنیاد کو بھی سمجھیں، اور جب اس اعتراض اور اس کی بنیاد کو ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وازواجکم واولادکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ رسول کی ذات کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنی تجارت سے زیادہ محبت نہ کرے، تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کر لے، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر محبت نہ کر لے، اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔
لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یقین بالیقین محبت جان ایمان ہے، محبت رسول جان ایمان ہے۔ محبت رسول اگر نہ ہو تو ایمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جو محبت کو کمزور کر دیتی ہے، محبت میں درار پیدا کر دیتی ہے، محبت میں شک پیدا کر دیتی ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز کسی کے کردار پر شک کرنا، وہ چیز شک ہے، وہ اعتبار کا ختم ہو جاتا ہے۔ آج ناموس رسالت پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملے ہو رہے یہ کہہ کر کہ نعوذ باللہ من ذالک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک 6 سال کی چھوٹی بچی سے نکاح فرمایا اور 9 سال کی عمر میں بدائی ہوئی۔ پھر ایک اعتراض یہ ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے 11 سے زیادہ، آپ نے 4 سے زائد شادی فرمائی، یعنی 11 نکاح فرمائے۔ اور ان تمام اعتراضات کے ذریعے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی۔ آخر یہ کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ کیوں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ اسلام جھوٹا مذہب ہے، بلکہ کیوں سب سے زیادہ حضور کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کبھی کارٹون کے ذریعے سے حضور کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی آپ کے ازواج مطہرات کے ذریعے سے آپ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی کسی اور بات کے ذریعے سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ یہ باقا کش جو موت سے ڈرتے نہیں ذرا، یہ باقا کش جو موت سے ڈرتے نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ روح محمد کیا ہے؟ یعنی عشق محمد ان کے بدن سے نکال دو، کہ جب حضور کی محبت دل میں باقی نہیں رہے گی، جب حضور کے تعلق سے امت کے ذہن میں شک پیدا ہوگا، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے امت بدگمان ہو جائے گی، تو کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف نبی نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے وہ دین لے کر آئے ہیں کہ جو دین کسی ایک وقت کے لیے خاص نہیں ہے، کسی ایک قوم کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ یہ دین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں، یہ اسلام جو حضور لے کر آئے یہ قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دیا گیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین لانے کے بعد مزید کوئی نبی تشریف نہیں لانے والے ہیں، اللہ کی کوئی کتاب نہیں آنے والی ہے، کوئی حدیث وارد نہیں ہونے والی ہے، کسی وحی الہی کا نزول نہیں ہونے والا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات کو اس لیے مجبور کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کے نبی مجبور ہو گئے، اگر امت کو ان کے نبی کے کردار میں اگر شک ہونے لگا تو پھر پورا دین خود بخود مجبور ہو جائے گا۔ وہ احکامات جو نبی لے کر آئے ہیں وہ مجبور ہو جائیں گے، وہ شک کے دائرے میں آئیں گے، وہ قرآن جو نبی لے کر آئے ہیں وہ شک کے دائرے میں آ جائے گا۔ وہ دین جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں محنت سے، مشقت سے، تکلیف اٹھا کر، پریشانی میں، اور آقا علیہ السلام کے صحابہ نے قربانیاں دے دے کر ہم تک پہنچایا ہے، وہ شک کے دائرے میں آ جائے گا۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف حضور کی ذات کو مجروح کیا جائے، مقصد یہ ہے کہ اس چیز کے ذریعے سے، اس شک کے ذریعے سے امت کو شک میں مبتلا کیا جائے، امت کے دل سے عشق رسول ختم کیا جائے، امت کے دل سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اگر نبی کی محبت امت کے دل سے نکل جائے گی تو پھر ان کا بھروسہ قرآن سے بھی اٹھ جائے گا، ان کا بھروسہ وحدہ لا شریک کی ذات سے بھی اٹھ جائے گا، ان کا بھروسہ احادیث کے ذخیرے سے بھی اٹھ جائے گا، ان کا بھروسہ صحابہ کی قربانیوں سے بھی اٹھ جائے گا، ان کا بھروسہ تابعین تابعین ائمہ مجتہدین کے کاوش و کوشش و عرضیوں سے بھی اٹھ جائے گا۔ مقصد دراصل یہ ہے، اس کی وجہ سے بار بار، ہزار بار کوئی دلیلہ ذہن آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کر کے چلا جاتا ہے، مگر خانقاہ اسی لیے ہے، خانقاہ قادریہ بدایوں شریف اسی کی تعلیم پچھلے 800 سال سے دے رہی ہے۔ جو ذمہ داری عبدالعزیز سیدنا شاہ فضل عبد المجید قاری بدایوں نے اٹھائی تھی، وہ ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ خانقاہ کی تعمیر اور توسیع کی جائے، خانقاہ کو بڑھاوا دیا جائے، مریدین کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، بلکہ ذمہ داری یہ تھی کہ امت کے ایمان کی حفاظت کی جائے، امت کے
امت کے دلوں کی حفاظت کی جائے، ان کے عقیدوں کی حفاظت کی جائے. اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، بلکہ جب آگے زمانہ بڑھتا ہے تو اس کا ثبوت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد عالیہ سے بھی ملتا ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر حضور سیف اللہ المسلول حضرت علامہ شاہ ولی رسول بدایونی سیف الجبار کی تحریر فرماتے ہیں، اپنے قلم سے رد بحریت فرماتے ہیں اور ان کی جانب سے رسول اللہ کی ذات پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں. سیف الجبار کیوں لکھی گئی؟ مبارک محمد کیا تھا؟ وجود عمل میں کیوں آیا؟ اور المعتقد المنتقد آخر کیوں تحریر کی گئی؟ ان تمام کا مقصد یہی تھا کہ امت کے ایمان کی حفاظت کی جائے، ان کی امت کے دل میں عشق محمدی کو باقی رکھا جائے، امت کے دل میں عشق محمدی کی آگ کو مزید بڑھایا جائے اور امت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں فنا رسول کیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ عالیہ قادریہ بدایوں شریف، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عرص امام الاولیاء حضور صاحب سجادہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث. میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مختصر سے وقت میں وہ جوابات آپ کے گوش گزار کر دیے جائے جو اعتراضات آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر کیا گیا ہے. آسان لفظوں میں آپ تک وہ بات پہنچانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہر خدام کو یہ پتہ چلے کہ آقا علیہ السلام کا کردار تو وہ ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کا اخلاق کیسا ہے تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. آپ کا اخلاق اگر پڑھنا ہو تو قرآن دیکھ لو، پورا کے پورا قرآن آپ کے اخلاق کریمہ کو بیان کر رہا ہے. آپ کے اخلاق کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا انک لعلی خلق عظیم. اے حبیب ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کر دیا ہے. تو لہذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے تو ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہے. مگر کوئی دریدہ ذہن جب دریدہ ذہن نہیں کرتا ہے، جب اپنے منہ کو آقا علیہ السلام کی گستاخی خاطر کھولتا ہے جیسا کہ پچھلے 10 دن پہلے ہوا، تو لہذا ہم چاہے احتجاج کریں، ہم چاہے FIR درج کروائے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اپنے عشق رسول کا ثبوت دیں، مگر سوال جیسا کہ ویسا جہاں کے وہاں قائم و دائم ہے کہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 6 سال کی بچی سے نکاح فرمایا اور کیا 9 سال کی عمر میں بدائی ہوئی؟ آخر سوال جو کا تو برقرار ہے، سوال قائم ہے اور یہ سوال ہم میں سے اس کے جوابات بہت سے کم لوگوں کو پتا ہوں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص، کوئی گستاخ رسول اگر آپ کے پاس آ کر آپ کے سامنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کو اگر جواب پتہ نہیں ہوگا تو عشق کی مستی میں چور ہو کر آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے، آپ تشدد پر اتر آئیں گے، آپ گھوڑوں پر اتر آئیں گے. مگر یہ خانقاہ قادریہ بدایوں شریف کا طریقہ نہیں ہے. خانقاہ قادریہ بدایوں شریف کا مزاج یہ ہے کہ سوال جس طرز کا ہو جواب بھی اس طریقے سے دیا جائے. سوال کتابی شکل میں ہو جواب بھی کتابی شکل میں جائے گا. سوال اگر پوچھا گیا ہے تو جواب بھی سوال کے ذریعے سے دیا جائے گا. اور علمی جواب دینے کا مزاج خانقاہ قادریہ کا ہے. تو ان کے جواب کی خاطر نہ صحیح تو کم از کم ہمارے علم میں اضافے کی خاطر پتہ ہونا چاہیے کہ آخر اس اعتراض کی حقیقت کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ کون کیا ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، آپ کی عظمت اور فضیلت کا کیا عالم ہے. آپ کی عظمت اور فضیلت کا عالم یہ ہے کہ جب کچھ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام المؤمنین ہم سب کی ماں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک معاملے کی شکایت کی تو
آقا علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا. صحابہ تک یہ بات پہنچی تو افراتفری مچ گئی. منافقین کو بھولنے کا موقع مل گیا اور کہا کہ دیکھو ہم صحیح ہیں, ہم سچے ہیں, ہم نے جو کچھ عائشہ کے بارے میں کہا ہے اگر یہ غلط ہوتا تو حضور جواب دیتے, اگر یہ غلط ہوتا تو صحابہ میں کسی کی جانب سے اس کا جواب دیا جاتا. وہ اس وہم میں تھے, وہ اس گمان میں تھے کہ جواب حضور کی طرف سے نہیں آیا تو یقیناً یقین عائشہ صدیقہ غلط ہے. وہ اس یقین میں تھے, اس گمان میں تھے. مگر قربان جائیں گے عظمت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر, قربان جائیں گے ہماری ماں عائشہ کی اس مرتبے پر اور مقام پر جب اعتراض ام المؤمنین پر ہوا, جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر ہوا تو جواب حضور نے نہیں محمد فرمایا, جواب صحابہ کی طرف سے نہیں آیا بلکہ جواب خود خالق کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا. خالق کائنات نے خود آپ کی پاکیزگی کی گواہی, آپ کی طہارت کی گواہی, آپ کی عفت کی گواہی, آپ کی عظمت کی گواہی قرآن مقدس میں ارشاد فرمائی. شاعر کہتے ہیں کہ تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے یا کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے, خدا جانے مرتبے میں تو کتنی بڑی ہے, ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ, ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ, کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ, ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ, کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ, تیری پاکیزگی اور تقدیس کا تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ, ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. اتنا آقا و صدیق میں پیار ہے, اتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ, ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ. خود خدا نے قرآن میں ہمیں یہ بتلا دیا, خود خدا نے ہمیں قرآن میں یہ بتلا دیا ہے سبھی مومنوں کی ماں عائشہ, ہے ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. تو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جس کی پاکیزگی, جس کی طہارت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمائی. تو لہٰذا انہیں ام المؤمنین پر اعتراض کرتے ہوئے کسی نے اعتراض کیا. تو آئیے جوابات کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کا واقعہ پڑھنا سننا ضروری ہے. صحابیہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا علیہ السلام بازار میں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات ہوتی ہے. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, خدیجہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خدیجہ کبریٰ کو انتقال کیے ہوئے زمانہ ہوا. ہم دیکھتے ہیں آپ کے گھر میں بچے یکا و تنہا ہے, کوئی ان کی ذمہ داری سنبھالنے والا نہیں. آپ ہی ان بچوں کی پرورش فرما رہے ہیں, آپ ہی ان بچوں کی پرورش فرما رہے ہیں. گھر کے کام کاج بھی یا رسول اللہ آپ خود ہی کرتے ہیں, آپ بازار سے سودا بھی خود ہی لینے جاتے ہیں. یا رسول اللہ میرا مشورہ قبول کیجئے کہ آپ نکاح کر لیجئے, آپ نکاح کر لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے ذہن میں کوئی رشتہ ہے؟ حضرت خولہ بنت حکیم فرماتی ہے یا رسول اللہ دو نکاح ہے. ایک سودا بنت زمعہ کا نکاح ہے جو بیوہ ہو چکی ہے, عمر دراز ہے, اور ایک عائشہ صدیقہ کا رشتہ ہے جو ابھی قواری ہے. یا رسول اللہ آپ چاہے تو ان سے بات کر لی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اعتراض نہیں, آپ چاہے تو جا کر بات کر لیجیے. چنانچہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کے گھر جاتی ہے. سیدنا صدیق اکبر وہاں پر تشریف فرما نہیں ہوتے, آپ کی زوجہ مطہرہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہوتی ہے. حضرت خولہ بنت حکیم فرماتی ہے کہ اے ام رومان تیری قسمت کا ستارہ چمک گیا, تیری قسمت عروج پر ہے. اے ام رومان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بیٹی عائشہ کے لیے نکاح طلب کیا ہے, رشتہ طلب کیا ہے, کیا تمہیں قبول ہے؟ ام رومان فرماتی ہے کہ ابھی ابو بکر گھر میں موجود نہیں ہے, جب عائشہ کے والد آ جائیں گے تو پھر میں مشورہ کر کے بتاؤں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے مطلب بن عدی نے عائشہ کے لیے رشتہ بھیجا ہے, تو لہٰذا
ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ پہلے ہم انہیں جواب دیں، ان کا جواب لے لیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خولہ بنت حکیم کی جواب سن کر آپ تشریف لائی، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے مکان تشریف لے گئی، وہاں پر آقا علیہ السلام کا آپ نے رشتہ پیش کروایا۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر دراز خاتون تھی اور زیادہ وسیع شکل کی مالک نہیں تھی، زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ اس سے بڑے خوش بختی سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کا رشتہ میرے لیے آئے، چنانچہ آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ پھر اس کے بعد ہوا یوں کہ اس رشتے کی خبر آقا علیہ السلام تک خولہ بنت حکیم نے پہنچائی، اللہ کے رسول نے قبول فرمایا۔ پھر دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خولہ بنت حکیم سے کہا بھیجا کہ ہم بھی عائشہ کا نکاح، عائشہ کا رشتہ آقا علیہ السلام کی ذات سے کرنا چاہتے ہیں۔ خولہ نے پوچھا کہ مطعم بن عدی کا کیا ہوا؟ کہا کہ ہم ان کے گھر گئے، ہم نے معلوم کیا کہ تم نے عائشہ کے رشتہ بھیجا تھا، اس کا آخر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، اس نے کہا مطعم بن عدی نے ابوبکر صدیق سے ام رومان سے کہا کہ تم بے دین ہو چکے ہو، کیونکہ وہ خود پرست تھے، وہ مشرک تھے اور سیدنا صدیق اکبر ایمان لا چکے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ تم ہمارے دین سے منحرف ہو چکے ہو۔ ابوبکر صدیق کو کہا اگر ہم اپنے بیٹے کا رشتہ تمہاری بیٹی سے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا بیٹا بھی تمہاری طرح بے دین ہو جائے، لہذا ہم عائشہ سے رشتہ نہیں کرنے والے۔ چنانچہ آپ تشریف لائے، جب وہاں سے بات پائے تکمیل تک پہنچی، کلیئر ہو گئی، تو آپ نے پھر یہاں آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کہ یا رسول اللہ آپ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ اے ابوبکر میں نے ابھی سودا بنت زمعہ کا رشتہ قبول فرما لیا۔ چنانچہ آپ نے سودا بنت زمعہ کا رشتہ قبول فرمایا، نکاح فرمایا۔ چونکہ سیدنا صدیق اکبر سچے غلام تھے، آقا علیہ السلام نے ان کو بھی ناراض نہیں فرمایا۔ اگر مان لیا جائے کہ 6 سال کی عمر میں سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا تو کچھ دیر کے لیے مان کر چلتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک کے متن پر کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے، اس پر کلام بھی ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اب مان کر چلیے کہ 6 سال کی عمر میں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو گیا، مگر بدائی نہیں ہوئی۔ اب یہاں پر 2 دن اعتراضات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام رومان کے پاس پہنچی، ابوبکر صدیق کے گھر پہنچی اور کہا کہ ہم عائشہ کے لیے حضور کا رشتہ چاہتے ہیں، حضور کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ محققین نے فرمایا کہ 6 سال عمر تھی اس وقت ام رومان نے فرمایا کہ مطعم بن عدی نے کچھ عرصے پہلے عائشہ کے لیے رشتہ طلب کیا تھا، تو کیا مانا جائے کہ 6 سال کی عمر میں حضور سے نکاح ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطعم بن عدی نے اس سے 2-3 سال پہلے یا 3 سال کی عمر میں رشتہ بھیجا۔ ٹھیک ہے، ایک تو سوال ایک اشکال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مطعم بن عدی نے 3 یا 4 سال کی عمر میں رشتہ بھیج دیا، پتہ چلا کہ عمر میں تردد ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی مان کر چلیے کہ 6 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، تو ایک بات اس سائنس کے ذریعے سے ثابت ہو چکی ہے، میڈیکل سائنس اس بات کو مان چکی ہے کہ خطوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے، علاقوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے، جسم کی اجسام کی نشو و نما مختلف ہونے کی وجہ سے، غذائیت کے مختلف ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچی یعنی لڑکی ذات جلدی بالغ ہو جاتی ہے۔ کتنی جلدی بالغ ہو جاتی ہے؟ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جایا کرتی ہے، 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جایا کرتی ہے۔ تو محدثین کی طرف سے یہ جواب بھی دیا گیا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے اعتراض کو دفع کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، بلکہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت اگر آج دیکھنا ہے تو میرے خیال سے اس مجمع میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پولٹری فارم کا کاروبار کرتے ہیں، مرغیوں کا کاروبار کرتے ہیں، ہے نا، تو وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ عام طور پر جو مرغی ہوتی ہے اگر نیچرل پروسیس کے تحت اگر وہ چوزے سے مرغی بنے تو تقریباً 8 سے 10 یا 12 مہینے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا عرصہ درکار ہوتا ہے، 10 مہینے کم سے کم لگتے ہیں چوزے کو مرغی بننے میں، یعنی بڑے ہونے میں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی میں رکھ کر، تپش میں رکھ کر، دوائیوں کا استعمال کر کے، کیمیکل کا استعمال کر کے وہ مرغی کا چوزا جو عام طور پر 10 سے 12 مہینے لیتا ہے مرغی بننے میں، بڑا ہونے میں وہ 45 دن میں مرغی بن جایا کرتا ہے، وہ 45 دن میں مرغی بن جایا کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات
سائنس سے ثابت ہے، میڈیکل سائنس اس بات کو قبول کر چکی ہے کہ جسم و جسمانیت لوگوں کی مختلف ہوا کرتی ہے، غذائیت مختلف ہوتی ہے، خطے کی جو حیت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ عرب خطے میں آپ جانتے ہیں کہ گرمی اپنے عروج پر ہوتی ہے اور وہاں کی جو غذائیت ہے وہ ہیوی ہوا کرتی ہے، تو وہاں پر بہت جلد بچی پانی ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ اگر مان لیا جائے کہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح علیہ السلام کی ذات کریمہ سے ہوا تو بدائی 9 سال کی عمر میں ہوئی، اور 9 سال کی عمر کو علماء کرام نے، سائنس نے، ڈاکٹرز نے اس قابل مانا ہے کہ اس عمر میں بچی بالغ ہو جایا کرتی ہے، اور جب بچی بالغ ہوتی ہے تو اس عمر میں نکاح کرنا شرعاً جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس نکاح میں اس عمر میں نکاح کیا جا سکتا ہے، اس عمر میں نکاح کرنے سے میاں بیوی کے درمیان کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اور کوئی بیماریاں لاحق نہیں ہوتی اور کوئی کمزوری لاحق نہیں ہوتی۔ تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خود اپنی مرضی سے اپنی بیٹی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا، کیا کوئی باپ کا دل یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اپنی چھوٹی سی بچی کو کسی کے نکاح میں دے دے، ٹھیک ہے، کسی عمر دراز کے نکاح میں دے دے، ایسی بچی کو جو بالغ بھی نہ ہوئی ہو؟ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی؟ اگر مان لیا جائے کہ 6 سال کی عمر میں ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا، تو آخر کیا وجہ تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بدائی اس وقت نہیں دی، روک کر دی؟ 3 سے 4 سال کے بعد بدائی عمل میں آئی۔ تو اگر 6 سال کی عمر میں نکاح اور 9 سال کو اگر مان لیا جائے تو سیدنا کو یہ ماننا پڑے گا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بدائی میں دیری اس لیے فرمائی تاکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق زوج ادا کرنے کے قابل ہو جائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے قابل ہو جائے۔ یہ تو میڈیکل سائنس کے تحت ہے، ورنہ تو ام المؤمنین اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اس طور پر اعتراض کیا جائے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قبائل سے شادی فرمائی یا آپ نے متعدد نکاح فرمائے، تو معاذ اللہ رب العالمین مشرک اور دلیل رہنے کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذلک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفسان خواہشات پر عمل پھیلاتے، نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی تعدد ازواج کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی شادی جس خاتون سے ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے عین جوانی کے عالم میں تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوبصورتی میں بھی بے مثل مثال تھے، طاقت میں بھی بے مثل مثال تھے۔ اگر آپ چاہتے تو عرب کی بہت حسین معجبین خاتون سے نکاح کر سکتے تھے، اور یہی مطالبہ اور یہی پیشکش کفار مکہ کی جانب سے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ کفار مکہ نے یہی تو کہا تھا کہ اے محمد، آپ دین اسلام کی اشاعت کرنا چھوڑ دیجیے، آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجیے، اگر آپ ایسا کریں گے، اگر آپ ہمارے دین کو مانیں گے، دین اسلام کی تبلیغ کو چھوڑ دیں گے، تو آپ جتنی دولت چاہیں گے ہم آپ کو دے دیں گے، آپ جتنا مقام چاہیں گے ہم آپ کو دے دیں گے، مکہ کی جس حسین ترین عورت کی طرف اشارہ کریں گے ہم اسے آپ کی نکاح میں ہم اسے آپ کے نکاح میں دے دیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی عورت کی خواہش نہیں تھی، نفسانی خواہشات پر کاربن نہیں تھے، بلکہ دین اسلام کو پھیلانا مقصود تھا، اللہ کے دین کو قائم کرنا مقصود تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ میں چاند اور بائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو اور میرے ہاتھ میں پوری دنیا کی دولت لا کر رکھ دو، تب بھی میں اللہ کے اس دین کو پھیلانے سے باز نہیں آؤں گا، تب بھی میں وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا۔ پھر آخر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کی وجہ کیا تھی؟ انشاءاللہ تعالیٰ چند منٹوں میں اپنی بات سمیٹتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ دین اسلام لے کر آئے تھے، اللہ کا سچا دین لے کر آئے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دین کو لے کر آئے تھے جس دین کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لائے تھے، آپ کے بعد کوئی نبی تشریف لانے والے نہیں تھے، آپ اللہ کا سچا کلام قرآن لے کر آئے تھے،
جس میں ابتدا سے لے کر اولین و آخرین تک تمام احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سچا مذہب تو اسلام ہی ہے، جس دین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے حبیب آج ہم نے آپ پر دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو دنیا میں پھیلا رہے تھے وہ سچا دین تھا، وہ حق تھا، اور وہ مذہب اسلام تھا، اور وہ ایسا مذہب تھا کہ جس کے بعد کوئی مذہب آنے والا نہیں۔ قرآن کو آپ دنیا میں لوگ ہماری ہدایت کے لیے چھوڑ کر گئے، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی قرآن آنے والا نہیں، کوئی کتاب، تو اللہ کی کوئی کتاب نازل نہیں ہونے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی وحی نہیں اترنے والی تھی۔ چنانچہ اس بات کے لیے دین اسلام کو مستحکم کرنے کے لیے، دین اسلام کو مکمل کرنے کے لیے، دین اسلام کو پائیدار کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ اس دین کا کوئی بھی گوشہ ہدایت سے خالی نہ رہے، اس دین کا کوئی بھی گوشہ حکمت سے خالی نہ رہے، اس دین کا کوئی بھی مسئلہ لوگوں کی ضرورت سے خالی نہ رہے۔ قیامت تک اگر لوگ اپنے مسائل پوچھنا چاہے، اپنے مسائل جاننا چاہے تو قرآن کھول لے اور وہ مسائل ان میں پالے۔ اور اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ دور نبوت میں بہت ساری چیزیں موجود نہیں تھی جو آج کے زمانے میں ایجاد ہوئی ہے، جن کا وجود آج کے زمانے میں ہوا، موبائل آج کے زمانے میں موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے، مائک کی ایجاد اس زمانے میں نہیں تھی۔ اسی طرح آپ ایک لمبی فہرست تعداد نام گناتے جائیے، یہ لائٹ، یہ روشنیاں، یہ پنکھے، یہ اے سی، اور مسجد کی یہ قالینیں، یہ محراب، یہ منبر، یہ پکی مسجدیں، یہ پکے گھر، یہ پکے مکان، الغرض ان تمام میں سے کوئی بھی شے موجود نہیں تھی، کچے گھر تھے۔ اپنی عام آواز میں لوگوں تک دین کی تعلیم اور تربیت کی خاطر آواز لگائی جاتی تھی، اذان بغیر مائک کے دی جاتی تھی، اعلان ڈھول پیٹ کر کیا جاتا تھا، لوگوں تک اسلام بذات خود پہنچ کر اسلام پہنچایا جاتا تھا۔ نماز کی تعلیم کوئی یوٹیوب کے ذریعے نہیں ہوتی تھی، نماز کا طریقہ کوئی فیس بک یا یوٹیوب یا کوئی اسی اور چینل کے ذریعے سے نہیں، بلکہ خود صاحب تعلیم آقا علیہ السلام، صاحب دین آقا علیہ السلام خود اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو دین سکھایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، نماز کس طرح پڑھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارا قیام ایسا ہونا چاہیے، تمہارا رکوع ایسا ہونا چاہیے، تمہارے سجود ایسا ہونے چاہیے، نماز میں تمہاری نظریں ایسی ہونی چاہیے۔ الغرض آج کے زمانے میں جتنی بھی شدت موجود ہے، جتنی بھی شدت پائی جاتی ہے وہ دور نبوی میں نہیں تھی، تو لہذا اسلام کو ایسا کامل اور اکمل ہونا تھا، اسلام کو ایسا مکمل ہونا تھا کہ اگر ویڈیوگرافی کا مسئلہ آ جائے وہ بھی قرآن و حدیث کے ذریعے سے حل کر لیا جانا چاہیے، اگر مائنڈ کا مسئلہ ہے تو وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں حل ہو جانا چاہیے، اگر کسی بھی طریقے سے مکبرین کا مسئلہ آ جائے یا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو یا قیامت تک آنے والے مسائل ہو تو قرآن میں، حدیث میں، دین میں ہر مسئلے کا حل موجود ہونا چاہیے تھا۔ بالکل اسی طرح عورتوں کے مسائل کے تعلق ہے، بالکل اسی طرح عرب کا معاملہ یہ تھا کہ عرب میں مختلف قبائل تھے، ان کی زبانیں الگ تھی، وہ الگ الگ علاقوں سے آئے ہوئے تھے۔ عرب کے لوگ جو مدینے میں آ کر بسے تھے، جو مکہ میں آ کر بسے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دیوانہ وار آ گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے قبول کیا، لیکن قبائل مختلف تھے، لیکن قومیں مختلف تھی، زبانیں مختلف تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ مرد ذات تو صحابہ کی ایک عظیم جماعت موجود ہے، یہاں تک کہ خطبہ حجۃ الوداع کے وقت تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا مجمع عام موجود تھا، تو مرد کہیں پر بھی جا کر دین کی تبلیغ کر سکتا تھا، تو ضرورت اس بات کی تھی کہ دین کا کوئی بھی گوشہ خالی نہ رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ عورتوں میں بھی دین اسلام مکمل پہنچنا چاہیے، کیونکہ عورتوں کے مسائل مردوں کے مسائل سے مختلف ہوا کرتے ہیں، ان کے معاملات مردوں سے مختلف ہوا کرتے ہیں، اور وہ ہر کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی، شرم و حیا کے معاملات ہوتے ہیں، پردے کے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر مشابہ آمنے سامنے سوالات پوچھنے کے معاملات ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ذریعے سے ہمیں یہ بتا دیا کہ
تعدد ازواج رسالت کی وجہ یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں اس لیے فرمائی تاکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی قبیلے میں اپنی بات پہنچانا چاہے تو پھر ایک بات خدیجہ کے ذریعے سے پہنچے گی اور کوئی بات عائشہ کے ذریعے سے پہنچے گی، کوئی بات زبیریہ کے ذریعے سے پہنچے گی، کوئی بات صفیہ بنت حیی بن اخطب کے ذریعے سے پہنچے گی، کوئی بات حفصہ کے ذریعے سے پہنچے گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے متعدد نکاح فرمائے تاکہ تکمیل اسلام ہو سکے، تاکہ دین کے مسائل مکمل طور پر کھلے میدان سے نکل کر لوگوں کے گھروں تک پہنچ جائے، خواتین تک پہنچ سکے، ان کی آنے والی نسلوں تک منتقل ہو سکے۔ یہ ہے تعدد ازواج کی یہ متعدد شادیوں کی وجوہات۔ معاذ اللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفسانی خواہشات پر عمل پیرا ہوتے تو یقین جانیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے۔ کتنے نکاح فرمائے؟ 11 نکاح فرمائے ہیں۔ پہلا نکاح اس عالم میں فرمایا کہ آپ عین جوانی کے شباب کے عالم میں تھے، آپ کی عمر 25 سال تھی، مگر جس خاتون سے نکاح فرمایا وہ 2 بار کی بیوہ تھی اور ان کی عمر 40 سال تھی۔ اگر آپ خواہش پرست ہوتے تو آپ کسی نوجوان سے اور کسی غیر شادی شدہ سے نکاح فرماتے۔ تو پہلا نکاح کس سے ہوا؟ اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی عورت سے ہوا۔ اور دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے با اخلاق، با کردار اور انک لعلی خلق عظیم کے مرتبے پر فائز تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت تک دوسرا نکاح نہیں فرمایا جب تک کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال نہیں ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کتنے سال تعلق رہا؟ 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین کے ساتھ زندگی گزاری، 25 سال کا عرصہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیگر ازواج مطہرات سے نکاح فرمایا۔ معاذ اللہ اگر آپ خواہش پرست ہوتے تو آپ اتنا عرصہ اس معاشرے میں جس میں نکاح عام تھا، کوئی عیب نہیں تھا، کوئی معیوب بات نہیں، آپ نکاح فرماتے۔ ایک دلیل یہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ پھر باقی آپ نے جو نکاح فرمائے وہ کسی نہ کسی مصلحت کے تحت فرمائے۔ آپ نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کئی وجوہات کی بنا پر نکاح فرمایا۔ ایک وجہ تو وہی تھی اور کہ بچوں کی پرورش بھی ہو جائے، گھر کا کام کاج بھی حضرت سودا بنت زمعہ سنبھالے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں بیوہ سے نکاح کرنے کو معیوب سمجھا جاتا تھا، یہ وہ زمانہ تھا جس میں کسی کم شکل کو، کسی اچھی صورت والی نہ ہونے والی کو نکاح میں قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نکاح کرو تو صورت دیکھ کر نہیں بلکہ سیرت دیکھ کر کیا کرو، بلکہ بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین متاع یہ صالحہ عورت ہے۔ انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت نیک بیوی کا ہونا ہے۔ چنانچہ اس رواج کو توڑنے کے لیے کہ لوگ بیوہ سے طلاق شدہ سے شادی نہیں فرماتے تھے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح فرمایا۔ اس کے بعد جتنے نکاح فرمائے 11 نکاح میں صرف ایک نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غیر شادی شدہ باکرہ عورت سے ہوا جو قواری تھی، وہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جتنے نکاح فرمائے وہ یا تو طلاق شدہ تھی یا تو بیوہ تھی، ان تمام کو سہارا دینے کے لیے، دین کا پیغام ان کے ذریعے سے ان کے قبیلوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں میں عشق رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم و دائم رکھے اور ہم تمام کو ایمان زندگی اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ میرے کہنے کے بعد اس میں سمجھ میں جو غلطیاں ہوں رکھیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے میں معاف فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔